اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو پہلے ماں باپ کا حق ہے، پھر اس کے بعد حق آتا ہے استاذ کا، جی بے شک، پھر اس کے بعد حق آتا ہے پیر و مرشد کا، سبحان اللہ، پیر کا مقام مرتبہ اور پیر کس کام آتا ہے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے. قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. واہ بھائی واہ، بے شک، سبحان اللہ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس سے کہا اللہ نے؟ ایمان والوں سے. کس سے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں گھس جاؤ، دروازہ بند کر کے وہیں رو کانپو، یہی ڈرنا ہے؟ بولیے بھائی یہی ڈرنا ہے؟ نہیں، میں مختصر بتاؤں، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جو کرنے سے روک دیا ہے اس سے رک جائے. یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے. بے شک بے شک بے شک. میں آپ سے پوچھوں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا. جی جو اللہ سے ڈرے گا نماز چھوڑے گا. ابھی ہم پوچھیں کہ بھائی بتاؤ اللہ سے کتنے لوگ ڈرتے ہیں؟ تو سب لوگ کہیں گے ہم ڈرتے ہیں. جی بے شک، اور نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ڈرتے. اللہ سبحان اللہ. تو اللہ سے ڈرنے والا نماز نہیں چھوڑے گا، اللہ سے ڈرنے والا چوری نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا جوا نہیں کھیلے گا، اللہ سے ڈرنے والا شراب نہیں پیے گا، اللہ سے ڈرنے والا کسی کی ماں بہن بہو بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا. اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ یہ سب کام کرے گا. جی بے شک. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اچھا ایک بات اور، سوال یہ ہے کہ اللہ نے صرف ایمان والوں سے کیوں کہا؟ جی ایمان والوں تم ڈرو اللہ سے، بے ایمانوں سے کیوں نہیں کہا؟ سوال ہے کلیئر کر دو. اللہ سے ڈرنے والا نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا روزے رکھے گا. جو نہیں ڈرے گا، جو صرف ملیہ سے ڈرے گا، روزہ اب اس پہلے میں ہو جائے ڈاکٹر کے پاس سرٹیفکیٹ بنوا لی. اللہ دیکھو ہم بیمار ہیں، دوائی چلا نہیں سے ڈرتا اللہ سے. اللہ سے ڈرنے والا نماز نہیں چھوڑے گا، روزے نہیں چھوڑے گا، صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرے گا، اگر صاحب نصاب ہے تو زکات بھی دے گا، شراب نہیں پیے گا، جوا نہیں کھیلے گا، چوری نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا. جی بے شک، سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت. روزے رکھنا کیا ہے؟ عبادت. حج و زکات عبادت. غریبوں کی مدد کرنا عبادت. برائیاں نہ کرنا عبادت. بے شک. تو ایمان والوں سے اس لیے کہا کہ اے ایمان والوں تم ڈرو، اس لیے کہ عبادتیں میں ایمان والوں کو قبول کرتا ہوں، بے ایمانوں کی نہیں کرتا. بے ایمانوں کی نہیں کرتا. تم ڈرو گے تو تم عبادت کرو گے، عبادت تمہاری قبول کروں گا، بے ایمانوں کی نہیں کرو گے. بے شک، سبحان اللہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ ابھی حضرت بتا رہے تھے، مختصر میں بتایا حضرت نے. ہمارے قوم و ملت حضرت علی رضا شاہ مد ظلہ النورانی فرما رہے تھے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. اللہ اکبر. میں اس کو آپ کو سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. جی گھبرا نہیں رہے؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں سبحان اللہ. چائے بنوائیں گے؟ چائے والوں سے بہت ڈرتا ہے. ہاں بہرحال چلیے، توجہ ایک دم توجہ. ہاں کچھ چائے بھی پلا دیجیے تاکہ
थोड़ी ताकत और बहाल रहे, एनर्जी बढ़ जाए। वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाइयों सुनो, ये सच्चे कौन है? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो कुरान पढ़ो, कुरान में देखो जिस पर मैंने इनाम किया हो समझ जाओ वही सच्चे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ हो समझ जाओ वही सच्चे हैं। तो जब हम 5वां पारा पढ़ते हैं तो 5वें पारे में मिलता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये तुम्हारे बेहतरीन साथी हैं। साथी का माना दोस्त। कौन बेहतरीन साथी है? यही 4 क्लास के लोग। तो नबी का जमाना नहीं मिला, सिद्दीक़ अकबर का नहीं मिला, शोहदा का नहीं मिला, मगर औलिया अल्लाह का जमाना मिला है। अगर अल्लाह के वली के दामन से लिपट गए, उनके हाथ में हाथ दे करके बिक गए, तो यही अल्लाह का वली नबी से भी मिलाएगा, सिद्दीक से भी मिलाएगा, शोहदा से भी मिलाएगा। अल्लाह ने यही जरिया बना दिया है कि तुम औलिया अल्लाह का दामन थाम लो, यही तुम्हें मुस्तफा तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सूफी जुल्फकार साहब किबला, हाफिज शबीर मखदूम साहब अशरफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब यहाँ सवाल ये होता है कि हजरत जब हम ऐसे ही नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे ही रोजे भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, हम बुराइयों से कंप्लीट बच रहे हैं, जब हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या जरूरत है सच्चों के साथ होने की? क्या जरूरत है बैयत होने की? क्या जरूरत है मुरीद होने की? क्या जरूरत है सच्चों के साथ होने की? जब हम ऐसी बुराइयों से बच रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रहे हैं, परहेजगारी सब कुछ कर रहे हैं, क्या जरूरत? मैं कहता हूं मेरे भाइयों जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि शैतान हमेशा हमारे पीछे लगा है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह की बारगाह में कसम खा के आया है, कसम से। सुना दो, आपको कुरान सुना दो। ये कितना बड़ा नमाजी है। अंबिया को छोड़ करके मैं बता रहा हूँ, अंबिया वलिया को इतना बड़ा नमाजी कि पूरी दुनिया में उतना बड़ा नमाजी ना कोई हुआ है ना होगा। जी बेशक हक है जी। हम लोगों की उम्र कितनी होती है? 60 साल, 70 साल, ज्यादा 100 साल। अब आजकल जो पैदा हो रहे हैं वो 100 साल थोड़ी जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अब वो भी 60 साल की उम्र, 12 साल चला गया बचपना में, 30 साल गुजर गई जवानी में, 35-40 साल जवानी में, अल्लाह। अब जब बुढ़ापा आ गया, एक साल आए थे, चंदा करे आए फजर की नमाज पढ़ के निकले, मिले हजरत बूढ़े न हो तो मस्जिद एकदम वीरान हो जा। सबसे बूढ़े लोग मस्जिद को आबाद किए, अगर ये बूढ़े ना हो तो मस्जिद वीरान हो जाए। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं। वजह ये है कि बूढ़े लोग जानते हैं कि हमारा वक्त अब करीब आ गया है, हमें को मरना है। जवन के 4 सोचा था भाई हम बुढ़ापे जी जी जी। बताओ कोई गारंटी दे सकता है कि बुढ़ाओगे? मगर बूढ़ों से पूछो, बेचारे नमाज तो पढ़ते हैं, मगर पूछते हैं हजरत बताओ खतरा आ जाता है, हम क्या करें? बुढ़ापे में ये बीमारी आती है नहीं? जी जी जी। हजरत हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? इसीलिए कहा कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। तो जब ऐसे ही हम इबादत कर रहे हैं, परहेजगारी कर रहे हैं, क्या जरूरत है सच्चों के साथ होने की? तो मैं कह रहा था बहुत बड़ा नमाजी, इतना बड़ा नमाजी कि 6 करोड़ बरस उसने नमाज पढ़ी है। कितने? 6 करोड़ बरस। हो
حضور فرماتے ہیں اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے تو پوری دنیا میں زمین سرسوں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں اس کے سجدے نہ ہوں۔ اتنا عبادت، اتنی نمازیں پڑھا اس نے۔ اور نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، پڑھی ہوئی نماز کا بچا لینا کمال ہے۔ روزے رکھنا کمال نہیں ہے، رکھے ہوئے روزوں کو بچا لینا کمال ہے۔ حج کرنا کمال نہیں ہے، بچا لینا کمال ہے۔ زکات دینا، عبادتیں کرنا کمال نہیں ہے، ان عبادتوں کو بچا لینا کمال ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ بچیں گے کیسے؟ کوئی کہے ہم نماز پڑھ کے بچا لیں گے، نہیں بچا سکتا۔ یہ نمازی اتنا بڑا نمازی کی نماز پڑھتے اتنے بلند مقام پر چلا گیا کہ جنت میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں فرشتوں کا استاذ بن گیا، فرشتوں کا استاذ بن گیا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اب ایک بات بتاؤں، ہم لوگ تو آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اب جو فرشتوں کو پڑھائے وہ بھی جنت میں، کوئی چھوٹا موٹا عالم ہوگا؟ بولو میرے بھائی، چھوٹا موٹا عالم ہوگا؟ بہت بڑا عالم جنت میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملکوت۔ عبادتیں تو کیا مگر بچانا نہیں جانتا تھا، بچانا نہیں جانتا تھا۔ چلا گیا جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ۔ کیا کہا؟ آدم کے سامنے جھک جاؤ سجدے میں۔ عبادت تھوڑی کروا رہا، وہ تعظیم کا سجدہ، تعظیم کے لیے جھک جاؤ، سجدے میں جاؤ۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جی بے شک۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نہیں گیا، ایسے ہی کھڑا رہا اکڑے ہوئے، اور فرشتے جب سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھا وہ استاد جی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، استاد جی کھڑے ہیں، فرشتے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ ایک ہی سجدے کا حکم تھا مگر دوسرے سجدے میں کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ ہم بچ گئے، استاد جی پھنس گئے، ہم بچ گئے، استاد جی پھنس گئے، پھنس گئے۔ جب اللہ یہ لوگ دوسرا سجدہ کر کے سر اٹھائے تو اللہ نے فرمایا قال ما منعك ان تسبق اذ امرت۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے اے عزازیل میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ما منعك، اللہ کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ کیا کہتا ہے قرآن پڑھ، کہتا لم اکن لاسجد بشر، اللہ کہتا اے اللہ بشر کو سجدہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، اللہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ ذرا بتاؤ سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ بولو میرے بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں وہ کون تھا؟ کون تھا سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کا نام تھا پہلے عزازیل، اور جب تعظیم سے انکار کیا تو اللہ نے لعنت کا طوق ڈال دیا اور فرمایا فاخرج۔ کہا اے اللہ بشر کو سجدہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ کہا کیوں؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی خاصیت یہ ہے جلاؤ تو اوپر جائے، مٹی کی خاصیت یہ ہے